امریکہ اور چین کے درمیان برابری کی سطح پر تجارتی تنازع تو جاری ہے، لیکن سابق چیئرمین چیف آف سٹاف ایڈمرل مائک ملن بیجنگ کو ایک ابھرتی ہوئی طاقت قرار دیتے ہیں جس کے اثر و رسوخ میں اضافہ گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ چین کس طرح ترقی کرتا ہے اور طویل مدت میں ہمارے ساتھ اس کے تعلقات اگر تعمیری ہیں تو یہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ تعمیری تعلقات قائم کر سکیں تو یہ پوری دنیا کے لیے اچھا ہوگا، لیکن اگر یہ تباہ کن تعلقات ہوئے تو سب کا نقصان ہوگا اور ہمیں اسی کا تعین کرنا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اس صدی میں عالمی سطح پر سب سے اہم چین سے ہمارے تعلقات ہیں۔ جنوبی بحیرہ چین میں حدود کا تنازع بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ چین کی طرف سے سمندر میں اپنی عملداری بڑھانے کی کوششوں کے خلاف مدد کے لیے جاپان اور فلپائن جیسے ممالک امریکہ کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ ڈینیل ٹوائننگ سابق امریکی وزیر خارجہ کونڈیلیزا رائس کے مشیر رہ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خطے میں بیجنگ کی حاکمیت عالمی معیشت کے لیے خطرناک ہے۔ چین عالمی سطح پر اہمیت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ایشیا سے باہر بھی اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے، وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان وقت کے ساتھ دراڑ پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تحقیقی ادارے یورو ایشیا گروپ سے منسلک جوشوا واکر کہتے ہیں کہ چین اقتصادی اور فوجی دونوں طرح کے عزائم رکھتا ہے۔ اگر آپ سمندری راستے کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس سے بنیادی طور پر وہ لبرل بین الاقوامی نظام ختم ہو سکتا ہے جو امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ کی حکمت عملی اب یہ ہے کہ انڈو پیسفک میں بھارت اور جاپان دونوں کو ایک ساتھ جوڑا جائے اور اپنے اتحادیوں کو اکٹھا کیا جائے۔ کچھ کہتے ہیں کہ چین کی اقتصادی ترقی کی وجہ عالمی سطح پر لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ وہ لوگ جو اس وقت اثر انداز ہو رہے ہیں وہ ہیں شی جن پنگ اور پیوٹن۔ میری نظر میں وہ غلط لوگ ہیں۔ گزشتہ مہینے چینی قانون سازوں نے صدارتی مدت کی حد ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جس سے صدر شی کے لیے غیر معینہ مدت تک حکمراں رہنے کا راستہ ہموار ہو گیا، جبکہ ولادیمیر پوٹن اگلے 6 سالوں کے لیے روس کے صدر رہیں گے۔ الزبتھ چرنیف کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔